السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ شہید کسے کہتے ہیں اور شہید کی کیا کیا صفات ہیں۔ وہ صاحب نے کسی شیخ صاحب کا ویڈیو بھی شیئر کیا ہے، میں ان شیخ صاحب کو نہیں جانتا۔ بہرکیف جو مجھ سے سوال ہے اس سوال کا میں جواب دے دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور رہی بات کہ سوال کے جواب دینے میں تاخیر بھی ہوتی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ لوکل کا 2 دن ہے سوالات کے، اور باہر سے جو سوالات آتے ہیں اس کا 1 دن جواب دیا جاتا ہے، اور باقی 3 دن تفسیر میں جاتی ہیں۔ تو خیر یہ الگ بات ہے، جواب کے لیے تاخیر ہوتی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو سوال تھا کہ شہید کے بارے میں، کہ شہید کیا ہے اور شہید کی کیا صفات ہے۔ دیکھیے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ شہادت کے اسباب جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب فتح باری میں 43/6 43/6 میں انہوں نے جو صفات بنائے ہیں کہ وہ صفات یہ ہے کہ پہلا وہ جو اللہ کے خاطر مارا جائے۔ پہلا شہید کسے کہتے ہیں، شہید کی صفات کیا ہے کہ پہلا وہ جو اللہ کے خاطر مارا جائے، دوسرا طاعون سے مرنے والا، طاعون جو بیماری ہوتی ہے جو بغل میں گلٹی ہوتی تھی، الحمدللہ ابھی تو نہیں ہے وہ بیماری، لیکن طاعون سے مرنے والا، یا ایسی کوئی بھی پینک بیماری جو وبائی امراض کی شکل میں اختیار کر جائے، اس سے مرنے والا بھی شہید کہلاتا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ مرنے والے کے پیٹ میں کوئی بیماری تھی، پیٹ کی بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ چوتھا ہے ڈوبنے والا، پانی میں ڈوب کر کے ختم ہو گیا۔ پانچواں ہے کہ انہدام کے تحت مردہ شخص، ٹھیک ہے۔ اور چھٹا ہے پلوریسی سے میت جو ہوتی ہے، پلوریسی کہتے ہیں آپ کو لنگس کی بیماری ہے، چیسٹ کی بیماری ہے، یا کف کا ایشو ہے، سانس کے پرابلم ہے، اس سے کسی کی موت ہو گئی۔ اور ساتواں ہے آگ سے مرنے والا، ٹھیک ہے، اگر مکان میں ہے آگ لگ گئی، اچانک آگ لگ گئی، اس میں جل گیا وہ، تو آگ سے مرنے والا۔ اور 8واں ہے وہ عورت جو ولادت کے وقت جس کی موت ہو جاتی ہے، اس عورت کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے خصوصیات کی نشاندہی ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 شہید ہیں: وار کرنے والا، غرق ہونے والا، اسے تباہ کرنے والا، اور جس کو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2829 2829، صحیح مسلم حدیث نمبر 1904 1914 1914 میں روایت ہے، یہ حدیث ہے یہ۔ اور جابر بن عتیق کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم کسی شخص کو گواہی سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ کے نام پر قتل کرنا، یعنی کوئی گواہی دیتا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ گواہی دے رہا ہے، تو اس نام پر کلمے کی بنیاد پر اگر مارا گیا ہے تو یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر قتل کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہادت کی راہ میں قتل کرنے والے کے علاوہ 7 چیزوں میں سے ایک ہے: وار کرنے والا شہید، ڈوبنے والا شہید، تکلیف اٹھانے والا، بلغم سے مرنے والا شہید، آگ کے نیچے مرنے والا شہید، اور جلنے والے شہید، اور جو انہدام کے نیچے مر جائے وہ شہید ہے۔ اور جمع میں جب عورت مرد کی معاشرت ہوتی ہے، جمع میں مرنے والی عورت یا ولادت کے وقت ہو، جمع میں مرنے والی عورت ایک شہید کو امام مالک نے الموطا میں 233 میں روایت کیا ہے، اور ابو داؤد کا حدیث 3111 3111 میں روایت ہے۔ اور 9واں وہ جو اپنے حق کے دفاع میں اور ناانصافی کی وجہ سے مارا جائے، ٹھیک ہے۔ سیدنا سعید بن مقرن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بغیر کسی ظلم کے مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص بغیر کسی ظلم کے مارا جائے وہ شہید ہے۔ اسے سنن نسائی حدیث نمبر 4096 4096 سے روایت کیا ہے۔ شیخ البانی نے اسے سنن سنائی میں 1/3 میں اس کی توثیق کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اور 10واں وہ شخص جو اپنے مذہب کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، وہ شخص جو اپنے مذہب کی حفاظت کرتے مارا جائے، وہ مذہب کیا ہے؟ دین اسلام، ٹھیک ہے، اور کوئی مذہب کے بارے میں نہ لیں۔ اور 11واں وہ شخص جو اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے۔ اور 12واں وہ شخص جو اپنے دفاع میں مارا جائے، جو اپنے
دفاع میں مارا جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ اور 13واں وہ شخص جس نے اپنی رقم کا دفاع کرتے ہوئے قتل کیا گیا، اس کی رقم چھینی جا رہی تھی، اس نے مزاحمت کی تو اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کی حدیث سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، اور شہید ہاتھ، اور جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4772، ابو داؤد کا حدیث ہے 4772 اور ترمذی کا حدیث ہے 1421 1421 میں روایت کیا گیا ہے، اور اسے حسن اور صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اور 14 ہے وہ جو اللہ کے خاطر مرے، جو اللہ کے خاطر مرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے میں سے کس کو شہید سمجھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ فرمایا کہ میری امت کے شہداء کم ہیں، میری امت کے شہداء کم ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کون ہیں؟ فرمایا اے اللہ کے رسول، فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو راہ اللہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو تعاون میں مرے وہ شہید ہے، اور جو پیٹ میں مرے وہ شہید ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1915 1915۔ 15واں حافظ ابن حجر نے تپ دق کا ذکر کیا ہے، بی پی ہائی جو ہوتا ہے، برین ہیمریج جو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حافظ ابن حجر نے تپ دق کا ذکر کیا ہے، اور یہ معروف بیماری ہے، اور اسے امام احمد نے 378 میں سند میں مرقوم کیا ہے کہ راشد بن حیش کی حدیث سے منسوب کیا ہے، لیکن اس میں جو ذکر کیا گیا وہ تپ دق ہے۔ تپ دق سمجھ رہے ہیں نا، بی پی ہائی بلڈ پریشر جو ہوتا ہے۔ اور اس میں ہے راشد بن جیش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی بیماری میں ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ حدیث کے مفہوم ہے کہ راشد بن جیش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی بیماری میں ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کی، ٹھیک ہے، ان کی عیادت کی، اور کہا کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں کون شہید ہے؟ میری امت میں سے کون شہید ہے؟ تو عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے میری حمایت کی، تو انہوں نے اس کی حمایت کی اور ان سے کہا کہ اے اللہ صبر کرنے والے اور تلاش کرنے والے، سورہ نام، اوکے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے شہداء تھوڑے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں قتل ہونا شہادت ہے، تعاون اور گواہی ہے، اور ڈوب جانا شہادت ہے، اور رحم ہے، ایک گواہ اور نفلی بچے کو اس کا بچہ گھسیٹ کر جنت میں لے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اور مقدس گھر کے حاکم ہو، الحرام نے اس میں اضافہ کیا ہے، اور جلتا ہوا سیلاب، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ قول ہے کہ بیماری اس طرح جس کا تمام نسخوں میں ذکر ہوا ہے اور غایت المقصد میں، اور یہ ڈوبنے کے معنی سے متفق ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے الفتح میں 43/6 میں اسے محدود کیا ہے، یعنی ڈسٹمپر ہیمپر کہتے ہیں، ڈسٹمپر ہیمپر میں ایک کسرہ ہے، اور لام پر زور دیتے ہوئے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معروف بیماری ہے جو شاید اس کے ساتھ جو بھی مرے گا وہ ختم ہو جائے گا، یعنی ایسی بیماری کہ اس بیماری میں جو بھی جائے گا وہ اس بیماری میں ختم ہو جائے گا، چاہے کینسر بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری جس میں وہ جائے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے مطابق سیلاب کی وجہ سے مرنے والا شخص ہے، جو اس میں ڈوبنے والا شخص سمجھا جاتا ہے، جس کا ذکر پہلے ابو ہریرہ اور جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں نے بتا دیا۔ اور 16واں مسلمان اجنبی کی حالت میں مرے، مسلمان اجنبی کی حالت میں مرے، اسے ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1613 میں بیان کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ابو المنذر بن حکیم نے بیان کیا کہ اکرمہ کی سند سے، ابن عباس کی سند سے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جلاوطنی کی موت شہادت کی موت ہے، ٹھیک ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار کیا ہے، جہاں فرمایا کہ ابن ماجہ نے اسے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور طبرانی نے اسے ایک حدیث کے دوران عبد الملک بن ہارون بن عنترہ کی سند سے، اپنے والد کی سند سے اور اپنے دادا کی سند سے روایت کیا ہے، اور کہا اجنبی گواہی ہے اور عبد الملک ترک ہے، اجنبی گواہی ہے اور عبد الملک ترک ہے۔ تو یہ ہے شہادت کے بارے میں۔ اور المنذری نے کہا کہ اجنبی کی موت متعدد حدیث میں وارد ہوئی ہے، جس میں اس کا کوئی بھی خیر
کے درجے کو نہیں پہنچتی ہے۔ اور 17واں مسلمان جو اللہ کی راہ میں ٹھہرتے ہوئے مرے، مسلمان جو اللہ کی راہ میں ٹھہرتے ہوئے مرے، اللہ کی راہ میں، حج بھی اللہ کی راہ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھہرتے ہوئے مرے۔ عبدالرازق نے المنصف 283/5 283/5 اور دیگر میں روایت کیا ہے کہ ابراہیم بن محمد کی سند سے، موسیٰ بن وروان کی سند سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خدا کی اللہ کی دعائیں اور سلامتی ان کے اوپر۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔